الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قصص الانبیاء کے حوالے سے آج حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہم آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. اور جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، تو مفسرین جو ہیں سورہ انعام کی یہ آیت مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ. اور اسی طرح علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو انہوں نے شادی کی وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیہ تھیں، اور بعض کہتے ہیں افراہیم کی بیٹی رحمت تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ منسا کی بیٹی ان کا نام لیہ تھا، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے. تو ایوب علیہ السلام کے متعلق جو ان کی مختصر آپ کو جو ہے میں جو ان کے متعلق صبر کے خاص طور پر اور ان کی بیماری کے متعلق جو ہے جو چیزیں مشہور ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیں. سب سے پہلی چیز، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اور اللہ رب العزت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی سخت آزمائش جو ہے وہ انبیاء کے اوپر ہوتی ہے، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آزمائش کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتا ہے. تو انبیاء کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے آزمایا. اب وہ بیماری کون سی تھی یہ کنفرم نہیں ہے، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، قول ہیں. جس طرح حضرت مجاہد کہتے ہیں چیچک کی بیماری تھی، اور حضرت وہب کہتے ہیں کہ کوئی اور بیماری تھی. حضرت حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت 7 سال کی تھی. حضرت حمید کہتے ہیں 18 سال. سدی کہتے ہیں کہ گوشت جھڑ گیا. یہ سارے اقوال ہیں مفسرین کے، کنفرم جو بات ہے وہ کوئی نہیں کہ وہ بیماری کون سی تھی اور کتنا عرصہ وہ بیماری رہی اور کس وجہ سے وہ بیماری لگی، آزمائش آئی. یہ بات کنفرم نہیں ہے کس وجہ سے بیماری لگی، سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی. ویسے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بغیر سبب اسباب اور کسی بھی آزما سکتے ہیں. اللہ کی سارے انبیاء سمیت ساری اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ کیا مسئلہ تھا. یہ بات ضرور آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اس بیماری کے اندر مبتلا تھے تو پھر ہر ایک چیز جو ہے وہ اولاد اور بیوی بچے اور مال و دولت اور رشتہ دار دور کے قریب کے عزیز اقربا سارے چھوڑ چھاڑ چلے گئے، صرف ایک بیوی رہی، اور مال و متاع اور سارا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے صبر کیا اس آزمائش پہ. لیکن پھر وہی بات یہ کنفرم نہیں ان کی بیماری کیا تھی، لیکن بیماری تھی، مرض تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی، لیکن کیا تھی کوئی کنفرم نہیں ہے، واضح کہا نہیں جا سکتا، لیکن تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور پھر کس وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس بیماری کو ختم کر دے. وہ
وہ بھی بعض باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر اور نبی اور رسول ہو کہ ان کی یہ صورتحال ہے کہ ان کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، تو پھر ہمارے لیے یہ کیسے دعا کریں گے، اور پھر ہم اگر ان کی نبوت رسالت کو مان لیتے ہیں تو پھر ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ہم کیسے دوسرے مسائل سے بچیں گے۔ اور پھر شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالنے لگا۔ تو پھر اس وقت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیماری سے شفا دے، اور قرآن مجید کے اندر وہ بالکل واضح موجود ہے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان کی طرف سے مجھے ایذا اور تکلیف جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ یہ وسوسے لوگوں کے اندر وہ پھیلا رہا تھا، اور لوگ جو ہے وہ اتنے وہ ہو رہے تھے کہ ایوب علیہ السلام کا جو بیماری اور مرض اور تکلیف جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور ان کا صبر بھی تھا۔ اور یہ وجہ تھی پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، وہ کس طرح ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ پھر وہ ساری تفصیلات تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ ایوب علیہ السلام کے اوپر فلاں بیماری تھی کنفرم نہیں، کتنا عرصہ تھا، لمبا ضرور تھا عرصہ، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ مثالی صبر ہے، ایک مثال سا بن گیا کہ صبر ہو تو ایوب علیہ السلام کا، لیکن کتنا عرصہ تھا کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن عرصہ بہت زیادہ، پتہ نہیں کتنے سال سے کنفرم نہیں، بیماری کنفرم نہیں، وجہ کنفرم نہیں کہ کیا وجہ تھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان کے وسوسے لوگوں کے اندر جو ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں، تو اس وقت ایوب علیہ السلام نے دعا کہ اے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر ایوب علیہ السلام کی کیا تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، سورہ انبیاء کے اندر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ تو ایوب علیہ السلام نے تو وہ ساری صورتحال، صرف ایک بیوی جو ہے ان کے پاس رہ گئی تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں، اور جس طرح اسرائیلیات روایات کے اندر جو ہے وہ تفصیل وہ پتہ نہیں وہ تفصیلات موجود تو ہیں ساری، لیکن کیا سچ ہے کیا جھوٹ واللہ عالم، لیکن ایک بیوی ضرور موجود تھیں اور خدمت کرتی رہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے غلطی بھی کی، اور ایوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جب صحت مند ہوں گا تو پھر میں ایسے ہی جو ہے وہ کروں گا، آپ کو کوڑے ماروں گا۔ وہ تفصیل بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کوڑے کس قسم، وہ تفصیل موجود ہے۔ تو ایوب علیہ السلام مال و دولت کے لحاظ سے بہت زیادہ جو تھے وہ امیر تھے، اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لے لیا، اور جب لے لیا ازمائش ساری، تو پھر اللہ رب العزت نے بیماری کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو نوازا۔ تو یہاں ایک بات ہم مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے آج بھی حالات ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ویسے بنے ہوئے ہیں، ازمائش، تکلیفیں، پریشانیاں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش پوری نسل انسانی کے لیے، دنیا کے لیے، تو وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کی جو لیمٹ ہے یا عرصہ ہے وہ دراز اور لمبا ہو رہا ہے، تو ہم بہت پریشان ہیں انسان کے یہ تکلیف ختم ہو۔ تو ایک چیز جو ہے ہم مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، ہم اس وقت سب سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں اس وقت جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دنیا اس نے ہمیشہ رہنا ہے، یا دنیا کی کوئی بھی نعمت اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں سے ہماری مایوسی کی ابتدا ہوتی ہے اور ہماری ہر غلطی کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان آیا ہے ہمیشہ نہیں رہنا، مال و متاع ملا، دنیا ملی، نعمتیں ملیں، کچھ صحت، جوانی، کچھ بھی ملا ہے انسان کو، مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے، صحت، جوانی، سب کچھ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی، حتیٰ کہ یہ زندگی بھی جو ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی، اور سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین نعمتیں دنیا میں ملنے والی نہیں ہیں، وہ آخرت میں۔
جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ والی زندگی ہے تو پھر وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کیوں ہوئی، یہ پریشانی کیوں ہوئی، یہ کیوں ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا، پریشان آ گئیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں بندہ سوچتا چلا جاتا ہے اب ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ تو مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ملی ہیں، جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں دنیا میں، انہوں نے ان میں سے کسی ایک چیز نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ جب یہ بندہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اس کی مایوسی کا لیول زیرو ہو جاتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ ختم ہونا، یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہے، وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، فرماتے ہیں اے اللہ اپنے رب کو پکارا، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے میں تکلیف میں ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے دعا سن لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور پھر جو تکلیف تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا، وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا، اور پھر ہم نے ان کے بیوی بچے اور مال و دولت جتنا تھا مثل اس کے مثل یعنی دگنا ہم نے ان کو دوبارہ دے دیا، من عندنا رحمة من عندنا، یہ ہماری طرف سے یہ رحمت تھے۔ مطلب آزمائش کے بعد جب ایک مسلمان جو ہے آزمائش کے اندر صبر کرتا ہے اور یہ دل دماغ کے اندر اس بات کو رکھ کے یقین کر کے کہ ہر ایک چیز ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ اس نے نہیں رہنا، اور ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کو وہ لے کر صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری میں دن اور رات گزارتے ہوئے بندہ دن اور رات گزارتا ہے، مصیبت تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے دن اور رات گزارتا ہے، اور مصیبت اور تکلیف کے ایام کے اندر بھی وہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب ایسا انسان ہماری تکلیفوں پریشانیوں مصیبتوں ابتلاؤں کے اندر اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو پھر ہم اس کو مصیبتوں کے بعد دگنا عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس تو اتنا تھا، یہ تو اس کا گراف نیچے نہیں آنا چاہیے تھا، میری صحت اتنی تھی اس کو نیچے نہیں آنا چاہیے تھا، میری اولاد تھی، میری جوانی تھی، جی میرا مال و دولت، میرا بیلنس، میری فلاں، میرا یہ ختم نہیں ہونے چاہیے تھے، یا کمی نہیں آنی چاہیے تھی، یا اس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونے چاہیے تھی، یہ غلط سوچ غلط نظریات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہنا ہے اور نعمتیں بھی ہمیشہ والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمۃ من عندنا، ہماری طرف سے یہ ذکر للعابدین، اور پھر جو غلام ہے، جو عبد ہے، جو بندہ ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ نصیحت ہے اس انسان کے لیے جو غلام ہے، جو بندہ ہے، جو ہمارا بندہ ہے، جو اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں ایک خالق اور مالک کا بندہ ہوں، اس کے سامنے سر سجود رہتا ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ نصیحت ہے اس انسان کے لیے جو اپنے خالق کا بندہ ہے اور اپنے خالق کے سامنے سر سجود ہوتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری آیت کے اندر، سورہ صاد کے اندر، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب علیہ السلام کا آپ ذکر کریں کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ شیطان کی طرف سے مجھے ایک تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اپنی جو آپ کی یعنی پاؤں ہے وہ آپ پاؤں ماریں، هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، اب اس چشمے سے پانی بھی پئیں اور اس سے غسل بھی کریں۔ اب یہ دیکھیں ایک پیغمبر اور نبی اور رسول ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں، سبب اختیار کیا کہ آپ اپنے پاؤں ماریں، کچھ آپ کریں ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پیغمبر اور نبی اور رسول اور ان کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنا پاؤں مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، اس پانی کو پینا ہے اور نہانا بھی ہے، یعنی دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہیں۔
تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی سبق یہی ہے کہ آزمائشیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں، پریشانیاں، ان پریشانیوں اور تکلیفوں اور ان مصائب کے اندر مزید انسان مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش سمجھ کے صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہی رہے اور صبر کرتا رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمان جب تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں مزید بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا روٹی بندے کی تنگ ہو گئی تو مزید ہم بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، پریشانیاں آ گئی، مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ آ گئے، بیماریاں آ گئی، مزید ہم بڑھ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہم اس چیز کے مستحق نہیں تھے، یعنی میں اس چیز کا مستحق نہیں تھا کہ میرے اوپر بیماریاں آتی، میں اس چیز کا مستحق نہیں تھا کہ میرا رزق تنگ ہو جاتا، میں اس چیز کا مستحق نہیں تھا کہ بیٹا چھین لیا جاتا، میں اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ بیماری آ جاتی، میں اس بات کا مستحق نہیں تھا گھر بیٹھ جاتا، کاروبار ختم ہو جاتا، بزنس، یعنی ہم سوچتے چلے جاتے ہیں کہ ہم مستحق نہیں تھے، غلط سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے کس بندے کو آزمانا ہے، اور جس کا ایمان، جس کا دل اور دماغ جتنا سچا اور اچھا ہوتا ہے، صاف اور ستھرا اور اجلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ آزماتے ہیں۔ اور جو بندہ جتنا اس بات کو سوچتا چلا جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو نعمت آئی ہے وہ ہمیشہ والی نہیں ہے، اللہ کی آزمائش ہے، ابتلا ہے، وہ صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور پھر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دن رات گزارتا ہے۔ تو اسباب اختیار کرنے ہیں، اگر چیزیں ختم بھی ہو گئیں پھر اللہ بندہ محنت کرے، پھر وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، کاروبار وہی حاصل ہو سکتا ہے، مال وہی حاصل ہو سکتا ہے، آج یہاں کل وہاں۔ بندے کو اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، آپ غسل بھی کریں اور یہ ٹھنڈا پانی بھی پئیں، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ سارا کچھ دے دیا بلکہ دگنا دیا، وَرَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، یہ بات جو ہے عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کے اندر ایک جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم لی تھی کہ میں اپنی بیوی کو، اب وہ کیا مسئلہ تھا وہ واضح نہیں ہے، کس چیز کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی یہ تھا تو بیوی کا مسئلہ، کیا تھا کنفرم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ ایسا کریں، ولا تحنث، آپ قسم توڑیں نہیں، انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو صابر پایا۔ خالق اپنی مخلوق کی تعریف کرے تو عظمت کے کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی، اپنے پیغمبر اور رسول کی تعریف کرے کہ اس نے صبر کیا، ہم نے اس کو صابر پایا، تو دینے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے، دیتا بھی وہی ہے، تو اسی کی جو بھی نعمت ہے وہ ساری کی ساری اسی کی ہے، دنیا کی یا آخرت کی اسی نے دی، عقل، فہم، جسم، مال، دولت، سارا کچھ تو اسی کا ہے، اور پھر اسی میں وہ آزماتا ہے انسان کو، مسلمان کو دیکھتا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کے اوپر جب وہ اتنا خوش ہے انسان، اگر اس میں سے میں تھوڑا لے لوں، دیکھو میں اس کا رویہ کیا ہے، دیکھو میں یہ کیا کرتا ہے، دیکھو میں یہ کیا سوچتا ہے، دیکھو میں یہ کیا کرتا ہے، اگر مسلمان پھر اس کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں، رحمۃ من عندنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت سے مزید نوازتے ہیں، نعم العبد انہ اواب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتنا بہترین بندہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اور اواب ہیں یعنی رجوع کرنے والے، اگر آزمائش ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہے، اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ تو اس کو ختم کرنے والا ہے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم انسانوں کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، چیختے، پیٹتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، ہم ساری دنیا کو سنتے سناتے سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جہاں مسئلہ حل ہونا ہے اس راستے پہ نہیں جانا، اور اس راستے کو پوچھنا بھی نہیں ہے، اور اس راستے سے ہم کراہت محسوس کرتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ ساری چیزیں، تو
یہ قرآن مجید کے اندر ان کی حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری تفصیل موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی، اور پھر جو رحمت جو اللہ تعالیٰ نے کی حضرت ایوب علیہ السلام پر، کس طرح اور کتنی کون سی چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی کہ کتنی رحمت جو تھی۔ سونے کی، جس طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ سونے کی ٹڈیاں یا جو بھی چیز، سونے کی جو چیزیں تھیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جو ہیں وہ گریں، اور ان کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو مطلب سونا اور اتنا، مطلب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وجدنا صابرا نعم العبد انہ اواب۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مختصر جو ہے ہم نے آپ کو وہ ساری صورتحال بتائی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جب صحت عطا فرمائی تو سونے کی ٹڈیاں آپ پر بارش کی، تو وہ سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کرنا انہوں نے شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایوب کیا ہم نے آپ کو صحت نہیں دی، اس سے استغنا یعنی غنی نہیں کیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ آپ کی رحمت سے مستغنی کون ہو سکتا ہے، یعنی بے نیاز کون ہو سکتا ہے، یہ آپ کی رحمت ہے اس لیے میں اس کو اکٹھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر، ایک جھنڈ آپ پر گرا اور مٹھیاں بھر کر اور کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور ایوب علیہ السلام کو کہ ایوب میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، جی اے اللہ، لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں رہ سکتا۔ تو یعنی وہ سارا سونا جو ہے وہ سارا اکٹھا، مطلب یہ کہ جب صبر کیا اور ساری ابتلا اور آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار رہے ساری آزمائش کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دگنا ہو گئی، دگنی ہو گئی۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی سبق یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے اندر، ابتلاؤں کے اندر، سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، دوسری یہ نعمتیں ہمیشہ کی نہیں، تیسری جب آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کے اوپر صابر اور شاکر رہنا ہوتا ہے اور انہوں نے گزر جانا ہوتا ہے، ہمیشہ والی نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو مزید اور دگنا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔